اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، اس کی آیت نمبر 120 میں لکھا ہوا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کے خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 جو ہے، یہ بات اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں، پورا اس کے مذہب کا پیروی جب تک نہیں کرنے لگیں گے تب تک آپ سے وہ راضی نہیں ہوگا۔ تو آپ کے پاس باوجود علم آ جانے کے پھر ان کے خواہشوں کی پیروی کریں گے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت جو ہے وہی اصل میں صحیح ہدایت ہے، اور آپ کے پاس علم آ گیا، اس کے باوجود اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے اس کو راضی کرنے کے لیے، تو آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا اللہ کے پاس اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ وارننگ اللہ نے دیا کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے سمجھایا اور اس کے بعد کیا کیا؟ وارننگ دیا، چیتاونی دی کہ اللہ کے پاس آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اگر آپ نے ایسا کیا تو۔ مطلب یہ کہ آپ جو ہے یہود و نصارہ کے ہر باتوں کے میں ہاں میں ہاں مت ملائیے۔ جو عقیدہ توحید کے خلاف بات ہے اس بات میں اس کے ساتھ مت جائیے، اس کے ہاں میں ہاں مت ملائیے، اسے کسی چیز میں شریک مت ہوئیے یہود و نصارہ کے، کیونکہ آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح سے تو وہ اس طرح سے راضی نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اس کے مذہب کی پوری پیروی نہیں کرنے لگیں گے تب تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ اس کے مذہب کی پوری پیروی کریں گے؟ یہی بات اس میں سمجھایا گیا ہے کہ ہم جو کسی کی حمایت کرنے لگتے ہیں کسی بات پر، کوئی شرکیہ کام کر رہا ہے، گاؤں میں رسوخ رکھنے والا ہے، سماج میں رسوخ رکھنے والا ہے، طاقتور ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ شرکیہ عمل کر رہا ہے، اور ہم اس کی حمایت لینے کے لیے اس عمل میں ہاں ملا دیتے ہیں، یا اس کے پرتی ہم سافٹ کارنر ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی جلوسیں نکال رہا ہے، غیر اسلامی چیز ہے، تازیہ کا جلوس نکال رہا ہے، یا جو کچھ بھی کر رہا ہے یا جو غلط کر رہا ہے، اسلام میں وہ چیز نہیں ہے، اب وہ چیز وہ کر رہا ہے، اسلام سمجھ کر کے کر رہا ہے، اور آپ اس آدمی کی حمایت لینے کے لیے آپ اس کے ساتھ جو ہے سو آپ نرم لہجہ اختیار کریں گے، آپ اس کے ہاں میں ہاں ملائیں گے، تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ پر یہی آیت لاگو ہوگا کہ آپ سے وہ تب تک راضی نہ ہوگا جب تک کہ آپ پورا شرک نہ کرنے لگیں۔ تو کیا آپ پورا شرک کریں گے؟ تو یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات سمجھائی گئی ہے وہی بات تو ہم لوگوں کے لیے بھی ہے نا، کہ ہم لوگ جہاں پر اللہ کی توحید میں خلل ہوتا ہے، جہاں پر شرک کی بات ہوتی ہے، جہاں پر شرک کی مجلس ہوتی ہے، اس کی حمایت نہیں کرنی ہے لوگوں کی حمایت لینے کے لیے کہ فلاں آدمی اتنا جو ہے سو پہنچ والا ہے، اتنا یہ ہے، طاقتور ہے، تو اس کی حمایت لینے کے لیے سماج میں بہت سارے دبے کچلے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کی حمایت لینے کے لیے ہر برے کام میں، ہر غلط کام میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تب آپ عقیدہ توحید پہ قائم نہیں رہ پائیں گے۔ تو یا تو آپ اس کی حمایت لیجئے یا اللہ کی حمایت لیجئے، جو صحیح ہے، جو عقیدہ توحید کا منہج ہے اس پہ آپ کو قائم رہنا ہوگا ہر قیمت پہ۔
اور اگر کوئی نقصان کرنے والا آپ کا نقصان کرے گا تو آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. یہ ایمان رکھیے، ہے نا. اس لیے کسی بھی جو رسوخ والے لوگ ہیں سماج کے اندر، اس کا حمایت لینے کے لیے آپ کسی شرکیہ عمل پر اس کے مہر مت لگائیے، اس کے ہاں میں ہاں مت ملائیے. آپ بالکل صحیح پر ہمیشہ قائم رہیے، حق پر قائم رہیے، آپ کی حفاظت اللہ کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.